ٹی ٹی پی کو یوز کیا جائے گا پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے. بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے, ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے پیچھے ٹی ٹی پی تھی. ٹی ٹی پی مسئلہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ہے نا, تحریک طالبان پاکستان ہے نا کالعدم, افغانستان کا تو نہیں ہے. افغانستان تو آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے. بھٹو کو قتل کرنے سے ٹی ٹی پی کو کیا فائدہ؟ یہاں پر سیاستدان یعنی پی ٹی آئی کے بعض پالیٹیشین مجھے یہ بھی کہتے رہے جب حملے شروع ہوئے, مراد سعید کی دہائی شروع ہوئی, کہ اب وہی پیٹرن ہوگا جو 2013 کے انتخابات میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کو سپریس کرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں استعمال کیا گیا تھا, اور ٹی ٹی پی کو یوز کیا جائے گا پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے. ایسا بھی کوئی پیٹرن نظر آتا ہے؟ اس سے شاید میں متفق نہ ہوں, لیکن آج جو بیان آیا ہے تو ٹی ٹی پی کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی کا ماضی میں تو عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ, اور پھر ظاہر بات ہے انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ حملے کا انہوں نے بعد میں کتاب جب لکھی, اسی جو ابھی امیر ہے, اس وقت یہ امیر نہیں تھے, انہوں نے کتاب جو لکھی اس میں تو انہوں نے پھر کر دیا کہ ٹی ٹی پی اس کے پیچھے تھی. لیکن پھر بعد میں ٹی ٹی پی بھٹو پہ حملے کے لیے جو بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے, ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے پیچھے ٹی ٹی پی تھی. جی بالکل, ہاں. کتاب جب نہیں آئی تھی ٹی ٹی پی کی, اسی مفتی نور ولی مسعود نے لکھی ہے, یہ جو ابھی امیر ہے, اس وقت امیر نہیں تھے, تو اس کتاب میں فرسٹ ٹائم ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی. نور ولی مسعود جو ہے, مفتی نور ولی مسعود کہتے ہیں, ابھی جو امیر ہے طالبان کے, تو اس نے کتاب میں پھر یہ تسلیم کیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے یہ لوگ تھے. لیکن پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ ٹی ٹی پی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ مطلب خود اس طرح کے بہت بڑا پلان کر کے, اور واقعی پلان بہت بڑا تھا بے نظیر صاحبہ پہ حملے کا, تو بہرحال خیر وہ پھر ایک الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ بھٹو کو قتل کرنے سے ٹی ٹی پی کو کیا فائدہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اب کچھ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا, وہ ممکن ہے. اسی وجہ سے تو فرض اللہ, جب یہ ٹی ٹی پی کا کلیم آیا تھا, میں اس پہ اسٹوری کرنے والا تھا, تو فرض اللہ بابر صاحب کو میں نے فون کیا. فرض اللہ بابر صاحب زندہ ہے, تو اس نے مجھے کہا کہ یہی تو ان کا مطالبہ ہے کہ اصل جو کیریکٹرز تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مطلب ہے کہ ایلیمینیٹ کرنا, تو ان کے بارے میں معلومات کی جانی چاہیے کہ وہ کون ہے اور کیا یہ کام کیا ہے. کبھی کبھی آپ کی بات درست ہے کہ ٹی ٹی پی کو ممکن ہے کہ کسی نے اس وقت استعمال کیا ہو. وقت وقت کی پالیسیاں تو ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں ایک نیوز ایجنسی تھی پی پی آئی میں نے وہاں سے صحافت شروع کی ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس وقت اسامہ بن لادن ہمارے بڑے یہ وہ تھے. تو ایک یہاں پر مجھے نہیں پتا اسلامی جمعیت طلبہ کا شاید کوئی میگزین آنے والا تھا, تو اس میں ان کا میسج آیا تھا. ان کو یہ جو لوگ بیچتے ہیں نا جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے, تو میں نے پی پی آئی میں وہ خبر بنائی تھی, مجھے ابھی تک یاد ہے. جب خبر چھپی, پی پی آئی اس وقت بڑی اسٹرانگ نیوز ایجنسی تھی, اس وقت اے پی پی اور اے پی پی آئی تھی, سرکاری اور انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسی. تو مجھے فون آیا دوسرے دن جب خبر چھپ گئی تھی, تو مجھے کہا کہ یہ کام نہ کریں. اور اب میں کیا بتاؤں کہ فون کس کا آیا تھا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا, فیو مور کوسچنز. اب ہوگا کیا؟ کراس بارڈر ریڈ تو کوئی پریکٹیکل آپشن نہیں ہے, ہمارے پاس انٹیلیجنس ڈریون ڈرون سٹرائکس ہم نہیں کر سکتے, افغان طالبان کے ساتھ ہمارا ڈسٹرسٹ ہے. ٹی ٹی پی کو پھر کیا وہ ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں؟ آخر حل کیا ہے اس کا؟ نہیں, سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب, سپورٹ کی ایک قسمیں ہوتی ہے. سپورٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ ملی ہو, آپ کو وہاں کوئی خطرہ نہ ہو, آپ وہاں ٹریولنگ کر سکتے ہیں, تو یہ, اور آپ وہاں رہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ ایک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں, مذاکرات آپ کے معطل ہو گئے ہیں. اور ابھی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کو بس کراس کر دیا ہے, مذاکرات نہیں ہوں گے. ابھی تو نئے بیان میں تو تھوڑا سا دوبارہ بھی ایک, یہی تو ہماری ایک اور جو ہم بار بار کہتے ہیں ٹریجڈیز. آج ایک بیان, جب بعد میں کوئی پیچھے سے کہتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا آپ نے وہ کراس کر لیا ہے, تو پھر بیان چینج کرتے ہیں. آپ نے کہا نا کنفیوژنگ صورتحال ہے. ہوگا کیا اب جب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ جی میں نے حملے والی بات کی نہیں, حالانکہ بالکل کی تھی, اور بار بار اسے سوال ہوا تھا, تو 3 مرتبہ اس نے یہ بات کی تھی, تو آپشن بالکل نہیں ہے, کیونکہ طالبان کا ریئیکشن آیا ہے
اور چمن میں جو افغان طالبان نے ریئیکٹ کیا تھا ابھی 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ ایک ہمارے لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے، اداروں کے لیے کہ افغان طالبان اب اگر پاکستان کی جانب سے کوئی ایکشن ہوگا تو وہ میرے خیال میں ریئیکٹ کریں گے، اور ریئیکٹ وہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی جگہ سے، جیسے چمن میں ہمارے ساتھ عام لوگ 2 حملوں میں، تو 3-4 دنوں میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور شہروں پہ انہوں نے بمباری کی ہے، کیوں اسلحہ تو وہاں بہت زیادہ ہے۔ تو اگر، اور جب آپ اعلان کرتے ہیں، یہی ہماری بیوقوفی ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں پبلکلی کہ ہم آپ کو وہاں پر ٹارگٹ کریں گے کیونکہ ہمیں وہ حاصل ہے، اور پھر امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ جی آپ کو حاصل ہے تو ان کو مزید شے مل گئی ہوگی، حالانکہ اس امریکی بیان نے ان کا موقف تھوڑا سا کمزور کیا، اور افغان طالبان اور افغانوں کا موقف تھوڑا سا اسٹرانگ کیا ہے، کیونکہ افغانستان میں یہ ہے کہ پاکستان کو اب ڈالر چاہیے تو اب امریکہ کے قریب ہونے والا ہے، اور وہ امریکہ والا ایشو پھر دوسرے طرف ہم چلے جائیں گے، تو ہوگا یہ ہے کہ احتیاط کرنی پڑے گی ہمیں، اور جو ہم دنیا سے انگیج کی بات کرتے تو آپ انگیج کریں۔ ہاں، افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات تھوڑے سے پیچیدہ ہوں گے۔ وہ ایک آپ نے سوال درمیان میں کیا تھا، جب یہ افغان طالبان کی حکومت آ گئی تو میں وہاں فارن منسٹری کے آفیشل سے میں اکثر ملتا ہوں جب میں کابل جاتا ہوں، اس نے مجھے کہا کہ پاکستان کو، چین کو، ازبکستان کو طالبان حکومت نے کہا تھا کہ آپ اپنے مسلح کے لوگوں سے مذاکرات کریں، اور ہم فیسیلیٹیشن کے لیے اور ہم اس کے لیے سہولت کاری کے لیے اور تیار ہیں۔ تو چین نے انکار کیا، ازبکستان نے کہا کہ ہم تو نہیں کریں گے بات۔ پاکستان پھر راضی ہوا، انہوں نے مذاکرات کیے ان کی میڈیشن میں، لیکن پتہ کیا ہے، ٹی ٹی پی مسئلہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ہے نا، تحریک طالبان پاکستان ہے نا قلعدم، افغانستان کا تو نہیں ہے۔ افغانستان تو آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کر سکتا ہے، اور کر دیا تھا۔ اب ان کے شرائط تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم شرائط مانتے نہیں مانتے دونوں سائڈ کے ایک دوسرے کے۔ اگر یہ لوگ وہاں جا کے بیٹھے ہیں، انہیں وہاں ہمدردی حاصل ہے، اسپیس ہمدردی بالکل حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کا ایک ذہنی تعلق ان کے ساتھ ہے، بالکل ہے۔ چین نے اور ازبکستان نے انکار کر دیا ہے۔ بالکل انکار کیا کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کو واپس نہیں لینا ہے، آپ ان کو پالیں، آپ کی ذمہ داری ہماری طرف نہ آئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس بندے سے، اس نے مجھے ایک لفظ بتایا تھا کہ وہ یہ ہمیں میراث میں ملے ہیں، کیونکہ ان پہ ایک بوجھ ہے، لیکن وہ بوجھ کو اتارنا نہیں چاہتے، کیونکہ جب وہ کل وہ بوجھ تھے یہاں پہ تو شروع میں آئے تھے تو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، پھر نظریات، پھر جہاد، پھر بیعت، پھر طالبان کے امیر کو امیر سمجھنا، تو وہ ہاں ایک اور بات، پاکستان کے لیے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے۔ یہ تو پاکستان کو میں بار بار یہاں پر جب کسی بولتا ہوں تو میں کہتا ہوں، اور 1.5 سال میں تو یہی ہوا ہے کہ پاکستان کہتے ہیں کہ حملے زیادہ ہوئے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہر بیان میں، آئی ایس پی آر کے بیان میں افغانستان کا ذکر ہوتا ہے جب بارڈر پہ ایشو ہوتا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ نہیں، افغان وزارت دفاع نے کہا کہ بالکل نہیں ہے یہاں پہ، اور ابھی آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں، ہم پیش کریں گے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی ہفتے ملا ذبی اللہ جو ہے، ذبی اللہ مجاہد نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تمام الزامات ہی غلط ہیں اور یہاں ہماری سرزمین استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ ایک غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم غلط بیانی کر رہے ہیں نا، یہی تو ایشو ہے یہاں پہ۔ تو یہ بداعتمادی اس لیے بڑھتی ہے، الزامات اس لیے بڑھتے ہیں کہ جب آپ میڈیا میں جائیں گے، جب آپ پبلک سٹیٹمنٹ دیں گے اور دھمکیاں دیں گے تو پھر مسئلے ہوتے ہیں۔ جب ہم انگیج کی بات کرتے ہیں، اور ابھی جب ہنا ربانی کر صاحبہ واپس آئی تھی تو ایک میکنزم پہ انہوں نے اتفاق کیا ہے، وہ میکنزم، اور اس سے پہلے جو ایک سابق صدر اشرف غنی صاحب کے دور میں ایک وہ ایپیپس کے نام سے افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سولیڈرٹی جو ڈائیلاگ کا میکنزم بنا تھا، اس میں فوجی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، گروپس جو بنے تھے، تو اسی پہ طالبان اور پاکستان نے اس پہ اتفاق کیا کہ اسی کو بھی جاری رکھیں گے۔ تو اگر ایک نظام موجود ہے اور اس میں انٹیلیجنس بھی ہے اور ملٹری آفیسرز بھی ہے اور ڈپلومیٹس بھی ہے، تو پھر ان کو آپ کیوں یوز نہیں کرتے؟ لیکن ایک اور بھی سچویشن دیکھیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ افغان طالبان کی حکومت کو دنیا میں کسی نے ریکگنائز نہیں کیا، اس کا تمام تر جو معاشی دار و مدار ہے ٹریڈ کا وہ پاکستان سے ہے، یہاں سے ویٹ بھی اسمگل ہو رہی ہے، فرٹیلائزر بھی اسمگل ہو رہا ہے، اور چیزیں بھی جا رہی ہیں، ڈالر بھی اسمگل ہو کے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی حکومت جس کا دار و مدار بھی پاکستان پہ ہے، جس کو دنیا کے کسی ملک نے تسلیم بھی نہیں کیا، پاکستان نے اس کی خاطر کانفرنس، وہ پاکستان کو اتنی آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے؟ افغانوں کا تو خیر نیچر بھی ہے کہ افغان اپنے آپ کو، ظاہر بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ایک یہ بات۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب،
تھوڑی سی اب وہ والی صورتحال نہیں رہی جو آپ بتا رہے ہیں. مثلاً آج میں سن رہا تھا وہاں پر خان جان القزئی ہے جو پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر ہے, اس کے وہ کو چیئرمین ہے, اس کا انٹرویو تھا کراچی میں بھی. کچھ تھوڑا سا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کوئی ایشو بنا ہے, کوئی ٹیکس بڑھایا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی کی بجائے اب چابہار سے کر رہے ہیں, ایرانی بارڈر سے کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے کراچی سے ہمارا ٹرانزٹ ریٹ اب بہت کم ہو گیا ہے. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے ضرور یہ کہا کہ کراچی ہمارے نزدیک ہے, لیکن جب آپ یہاں مسائل پیدا کریں گے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہم جائیں گے. تو ویسے بھی ان کا جو اب ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ سنٹرل ایشیا کو شفٹ ہوا ہے اور ایران کو ہوا ہے, حالانکہ چابہار بہت ان سے دور ہے. اور پھر پاکستان کا جو ماحول ہے افغان کے لیے تو ایک تو بڑا کلا ڈلا سا ماحول ہے نا. یہاں تو عوام تو ہمارے اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس تو انکار نہیں ہے نا. ایسے عوام تو پاکستانیوں کی طرح تو میرے خیال میں کسی ان کو نہیں ملیں گے. تو لہٰذا ہمارا اب پاکستان اور افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ افغانستان کے ایکسپورٹس برآمدات پاکستان کو زیادہ ہوئے ہیں اور ہمارے کم ہوئے, یہ پہلی مرتبہ ہوئے, طالبان کی حکومت میں ہوا ہے. تو اس وجہ سے اب وہ والا ڈپینڈنسی جو تھی پاکستان پہ نثار, وہ اب نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب پہلے جب ہم جاتے تھے وہاں پر ایک بہت بڑی شاپنگ سینٹر ہے کابل شہر میں, گل بہار, اس میں ہم جاتے تو 80% چیزیں وہاں پاکستان کی ہوتی تھی, یہ گارمنٹس زیادہ. اور ابھی وہاں جب تو ہم دیکھتے ہیں تو ترکی کے, ایران کے, اب ایران کے جو کھجور ہے ڈیٹ سے وہ بارڈر پہ ملتے ہیں یہاں پر جلال آباد میں. اب یہاں تو کھجور پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے, بلوچستان میں, پھر سندھ میں, لیکن ان کا کھجور, یہ حکمت یار صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان کو معاشی بھی نقصان ہوا ہے, افغانستان مطلب ہے کہ یہ وہ واحد لیڈر ہے کہ جو پاکستان کو نقصانات ہوئے اس کا ذکر وہ کرتے. حالانکہ پاکستان کی حمایت میں اب وہاں پر وہ لوگ بھی نہیں بول سکتے ڈاکٹر صاحب جن کے گھروں کو لوگ پاکستان ہاؤسز کہتے تھے. میں تو یہ سوچنے لگ گیا ہوں کہ پھر اشرف غنی کی حکومت میں کیا ہمارے لیے خرابی تھی؟ ہمارے لیے کوئی خرابی نہیں تھی. وہاں پر ایک نظام تھا, ایک پارلیمنٹ تھی, ایک سسٹم تھا. وہ آپ اگر وہاں شکایت ہوتی تھی نا بارڈر پہ باڑھ کی یا کسی اور کی, تو آپ وہ جوابی حملہ نہیں کرتے تھے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہ بات کرتے تھے. اور اسی لیے پاکستان اور اس دور میں پھر یہ جو میکنزم کا میں بار بار بات کر رہا ہوں, ایپیکس یہ انہی دنوں میں بنا تھا. لیکن ہاں کچھ ایشو ہوتے ہیں تھوڑے سے. اشرف غنی صاحب نے سب سے پہلے پاکستان آئے جب وہ صدر بن گئے تھے 1914 میں, تو پھر وہ ایک سال انڈیا نہیں گئے. پاکستان آنے کے بعد وہ انتظار کرتے رہے کہ پاکستان کی پالیسی میں کوئی چینج آتی ہے نہیں آتی, آگے بڑھتے کہ نہیں بڑھتے. تو جب یہاں سے مایوس ہو گئے تو پھر ظاہر بات ہے تعلق تو لوگوں نے رکھنا ہے. وہ انتظار کرتے رہے کہ پاکستان کی پالیسی میں چینج آتی ہے. پالیسی پاکستان کی پھر تھی کیا؟ اب اس ڈسکشن کے نتیجے میں میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ایک امریکن بیٹھا ہوا نظام ہمارے لیے نقصان دہ نہیں تھا تو پھر ہم یہ کیوں اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ نظام ہمارے لیے نقصان دہ؟ ہم نے ایک ایسے نظام سے اس کو ریپلیس کر دیا ہے جو ہم سے کوآپریٹ ہی نہیں کر پا رہا. میں جو اپنی سوچ سے آپ کو وہ دے سکتا ہوں جواب, اس کا جواب تو خیر افغان پالیسی سازوں کو دینا چاہیے. ان کو آ کر پاکستانی قوم کو بتائیں, جو بار بار ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, کہ ہماری افغان پالیسی کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے, اس وقت ہمارے تعلقات کس پوزیشن پہ ہے. یہ تو وہ لوگ بتائیں جو افغان پالیسی ان کے ہاتھوں میں تھی, ہاتھوں میں ہے, اور مستقبل میں بھی ان کے ہاتھوں میں پالیسی ان کے ہاتھوں میں ہی رہے گی. تو یہ تو ان کا ہے, جواب ان کو دینا چاہیے. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں جو ایک بدقسمتی سے ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر حکومت, ہر بندہ, پھر خاص کر افغانستان, یہ کافی ساری چیزوں میں ہماری بات مانیں گے. حامد کرزئی صاحب تو بار یہی کہتا رہا کہ مجھ پہ یہ لوگ کہتے ہیں, ممکن ہے کہ اس کے بیان غلط ہو, کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ وہ نہ رکھے اور فارن پالیسی وہ تھوڑا سا ہمارا سنے, یہ سنے وہ سنے. تو یہ آپ مطلب ہے کہ ایز ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے پاکستان کرزئی صاحب کے دور میں بار بار کہتا رہا ہے کہ آپ یہاں بھی فوجیں بھیجیں تربیت کے لیے, لیکن وہ نہیں بھیجتا تھا. انہوں نے 2011 میں انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا, اور اس کے بعد تقریباً 350-400 تک ان کے آفیسر ہر سال وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جاتے تھے. یہی تو ہمارا فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہماری کمزوریاں کہاں ہیں, اور جو ہماری پالیسیاں ہمارے سسٹم کی ایک خرابی کیا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور کہ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھتے.
ہم اگر ماضی سے سبق سیکھے اور ایڈمٹ کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں، قوم سے معافی مانگے، قوم کو بتائیں، تو شاید مستقبل کے لیے ہمیں کوئی بنیاد فراہم ہو جائے گی. لیکن یہاں تو یہ بھی نہیں ہے، یہاں تو ہر غلطی کا دفاع کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے سوال ہے، میرا جواب یہی ہے کہ یہاں پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ نے میری بات کو سننا ہے، اور جلدی یہ جم کر لیتے ہیں ڈیسیجن میکنگ پہ کہ بس ہمارا صبر کا پیمانہ لگے. میرے خیال میں ابھی بھی ان کو بھی پریشانی ہے، تو ورنہ رانا ثناء اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم افغانستان میں اسٹرائک کر لیں گے. اور اس طرح کے پبلکلی ایکوزیشن بلیم گیم جس کو ماضی میں یہ ہم کہا کرتے. ایک دو کوئک کوشچن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے مغرب نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، روس بھی نہیں کر سکا، چین بھی نہیں کر سکا. اس موقع پہ سینٹ کام نے کہا ہے، امریکہ کی ڈپارٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ہم ساتھ کھڑے ہیں. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ افغان طالبان کی حکومت بہت دیر چل نہ سکے، ایک دفعہ پھر کولیپس کر جائے؟ اتنا جلدی تو خیر نہیں، کیونکہ الٹرنیٹ اس کا وہ متبادل نہیں ہے، اور نہ پوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ افغانستان کو رول کر سکے. اور اپوزیشن سے افغانستان کے لوگ بھی ناراض تھے، خوش نہیں تھے اس وقت جو اپوزیشن ہے. تو وہ تو الٹرنیٹ نہیں ہے، متبادل تو ان کے ساتھ چلتا رہے گا، تھوڑا سا ان پہ پریشر چلتا رہے گا. لیکن میں جو یہاں سنتا ہوں اسلام آباد میں لوگوں سے، یہ ہے کہ امریکہ تھوڑا سا پاکستان پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اس طرح جس طرح پاکستان کے ذہن میں شاید ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ ہم بس بالکل ان کے ساتھ دیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی حمایت کریں گے. میرے خیال میں امریکہ پاکستان کو روک رہا ہے، کیونکہ وہ ایک سٹیبل، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک سٹیبل حکومت وہاں پر امریکہ چاہے گی. تو لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور پیسے کے لیے تو ہم نے اگر پہلے بھی اڈے دیے ہیں. آپ کو پرویز مشرف صاحب کا یاد ہوگی تقریر، جب اس نے تقریر کی تھی 3 پوائنٹس اس نے بتایا تھے کہ نیوکلیر ہمارا محفوظ ہوگا، اور ہمیں اکنامک صورتحال اچھی ہوگی، اور کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. یہ اس نے جب امریکیوں کو فوجی اڈے دیے تھے تو اس وقت، حالانکہ تینوں کام تو نہیں ہوئے. تو امریکیوں کا بھی ہم پر اس طرح اعتماد تو خیر بالکل نہیں ہے، لیکن ہم پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے اگر ہم کچھ بھی کریں. اس لیے بلاول بھٹو صاحب بار بار وہاں، اور یہ ان کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بیان تو انہوں نے 10 مرتبہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف، اور آج یہ کہا ہے پہلی مرتبہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہم وہاں حملے کریں گے تو انہوں نے سپورٹ کیا کہ آپ حق حاصل ہے. لیکن آج تو جس نے دعویٰ کیا تھا وہ تو پیچھے ہٹ گئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب. ایک تاثر کی بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان طالبان سے سختی سے ڈیل کریں گے، اور اس کے ریسپانس میں امریکہ اور مغرب ہماری مدد کریں. میں تو وہی تو میں شاید میری اردو اس طرح اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس طرح سمجھوں، لیکن میں یہی تو کہا تھا کہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے، تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ پاکستان کافی ساری چیزیں امریکہ کے کہنے پہ کرے گا. تو اور انہوں نے کیا بھی ہے. یہ ڈرون کہاں سے جاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے لوگ مانتے ہیں، ہاں ٹیک اپ یہاں سے نہیں کرتے، وہ کسی اور جگہ سے کرتے ہیں. لیکن جاتے یہی تو ایک فیکٹر ہے بد اعتمادی میں. ملا یعقوب نے کیوں اوپنلی پبلکلی کہا 31 جولائی کے ظواہری پہ حملے کے بعد کہ پاکستان سے ڈرون جاتے ہیں، اور کبھی پاکستان نے تردید نہیں کی ہے. تو لہٰذا یہی مسٹرس اور فورن آفس نے اس پہ رد عمل کیا تھا کہ یہ غلط رد عمل تو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب آپ رد عمل والی پرانی اس کو نکال لیں. رد عمل یہ گول مول کرتے ہیں ڈپلومیٹک. اس نے یہ نہیں کہا، مجھے یاد ہے، مجھے فورن آفس کا بیان ہے، یہ نہیں کہا کہ ایسے نہیں جاتے. کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ بیان صحیح بیان دو، یہ غلط ہے فلاں. یہ نہیں کہا کہ یہاں سے نہیں جاتے. آپ دیکھیں نا، مجھے دکھائیں نا. چلو ہمارا انٹرویو تو ختم ہو جائے گا تو مجھے بھیج دے تو پھر میں ٹویٹ کر لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے خاصی لمبی اس پہ ڈسکشن کی. اس کے حوالے سے ہم اگلی ڈسکشن کب کریں؟ کیونکہ یہ تو ایک مسلسل ایوالو کر رہی ہے. ایسا آپ دائی ہے، اور اب تو آپ پاکستان میں نہیں ہے. آپ تو ہمیں آپ سے جب پروگرام میں آتا تھا تو واللہ مجھے پسند ہوتی تھی آپ سے یہاں ڈسکشن. تو آپ جب بھی چاہیں میں حاضر ہوں. بہت شکریہ طاہر خان صاحب. اس پہ پھر بات کریں گے بہت جلدی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.